الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کل بہت سے لوگوں کے لیے مزارات کی زیارت، درگاہوں میں حاضری، نماز اور روزہ اور دیگر فرائض و واجبات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس لیے آج ہم قبروں کی زیارت کے موضوع پر کچھ بیان کرتے ہیں. ہم نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی ہے، سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے. اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا: کنت نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سن لو اب ان کی زیارت کیا کرو. یہ ہے حدیث شریف. معلوم ہوا کہ شروع میں زیارت قبور سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا تھا، کسی قبر کی زیارت کرنے سے بھی منع فرمایا تھا. ارشاد فرماتے ہیں: کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت دے دی جاتی ہے، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو. اس سے قبروں کی زیارت ثابت ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے. اس میں اولیاء اللہ کی قبروں کی کوئی خاص بات نہیں ہے. مسلمان کی قبر کی بات ہے، چاہے اللہ کا ولی ہو، چاہے ماں باپ کی قبر ہو، عزیز و اقارب کی قبر ہو، کسی بھی مسلمان کی قبر ہو. اور اللہ کے نیک بندوں کی قبر پہ جو عرس ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، اس کے لیے میں اپنے امام کا قول سناتا ہوں، امام احمد رضا فاضلی بریلوی قدس سرہ کا. فتاوی رضویہ شریف 9ویں جلد صفحہ 538 پہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر ہر سال مسلمانوں کا جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا اور مجالس کرنا اور اس کا ثواب ارواح طیبہ کو پہنچانا جائز ہے، جبکہ منکرات شرعیہ مثل رقص و مزامیر وغیرہ سے خالی ہو. ان سال میں جو اکٹھا ہوتے ہیں، خاص طور سے ان کی وفات کی تاریخ پر مسلمان اکٹھا ہوں، وہاں قرآن شریف کی تلاوت کریں، نیک کام کریں، مجلس کریں، اللہ رسول کا ذکر کریں، اس کا ثواب صاحب مزار کی روح کو پہنچائیں. یہ جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ منکرات شرعیہ یعنی شریعت میں جو کام ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، برے ہیں، ان سے خالی ہو. جیسے رقص و سرود ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، بعض اس میں ناچنے کودنے لگتے ہیں، مردوں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اس طرح سے بہت ساری بے حیائیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں.
جب ان سب برائیوں سے، منکرات سے، ناجائز کاموں سے وہ مجلس خالی ہو تب جائز ہے، ورنہ جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو صاف ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو قبروں پر ویسے بھی نہ جانا چاہیے، نہ کہ مجمع میں بے حجابانہ اور تماشے کا میلہ کرنا اور باجے وغیرہ بجوانا، یہ سب گناہ اور ناجائز ہیں۔ جو شخص ایسی باتوں کا مرتکب ہو اسے امام نہ بنایا جائے۔ تو عورتوں کو قبروں پر ویسے بھی نہ جانا چاہیے، اور خاص طور سے جن قبروں پر مجمع ہوتا ہے، مرد رہتے ہیں، وہاں بغیر حجاب کے بے پردگی ہوتی ہے، تماشے ہوتے ہیں، ایسی جگہ تو قطعاً نہ جانا چاہیے۔ جو مرد اپنی عورتوں کو لے کر ایسی جگہوں پہ جاتا ہے وہ مرد بھی فاسق ہو جائے گا، ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے۔ مزارات پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ اولیاء کرام کے مزارات پر، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ فتاوی رضویہ 9ویں جلد صفحہ 522 پہ ہے۔ سوال ہوا کہ حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑھا کریں، اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑھا کریں؟ تو جواب ارشاد فرمایا کہ مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائتی کی طرف سے جائے، پیتانے کی طرف سے جائے، کسی ابھی اللہ والے کی قبر پہ جانا ہے، پیر کی طرف سے جائے، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہہ میں کھڑا ہو، کم سے کم 4 ہاتھ کا فاصلہ ہو، اور اگر بھیڑ بھاڑ زیادہ نہیں ہے تو کہاں کھڑا ہو؟ چہرے کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، اور متوسط درمیانی آواز میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرے، یعنی جب چہرے کے سامنے کھڑا ہو جائے یوں سلام کرے، السلام علیکہ یا سیدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے آقا آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ پھر درود غوثیہ 3 بار پڑھیں، اور الحمد شریف 1 بار پڑھیں، آیت الکرسی شریف 1 بار پڑھیں، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 7 بار پڑھیں، پھر درود غوثیہ 7 بار پڑھیں، اور وقت فرصت دے، موقع ہو، گنجائش ہو تو سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لے اور سورہ ملک شریف بھی پڑھ لے۔ یہ سب پڑھ کر کے اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی اس قرات پر، یہ جو میں نے پڑھا ہے اس پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، اتنا نہیں جو میرے عمل کے قابل ہے، میرے پڑھنے کے مطابق تو نہ دے، اپنے شان کے مطابق تو اس کا ثواب عطا فرما، اور پھر اسے میری طرف سے اس بندے مقبول کو نظر پہنچا، اس اللہ کے نیک بندے کو نظر پہنچا۔ اس طرح سے آپ ایصال ثواب کریں۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو، جو جائز کام ہے، ناجائز تمنا کبھی بھی نہیں مانگنی چاہیے، جو جائز مطلب ہو اپنا شرعاً اس کے لیے دعا کرے، اور دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے، صاحب مزار سے دعا نہیں کی جاتی، دعا اللہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، یعنی اے اللہ یہ صاحب مزار ہے، ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، میرا مقصد پورا فرما دے، میری یہ جائز مراد پوری فرما دے، اس طرح سے کہے۔ پھر اسی طرح سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا سیدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کر کے واپس آ جائے۔ مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے۔ طواف بالاتفاق ناجائز ہے، قبروں کا طواف کرنا تمام علماء کا اتفاق اس پر ہے کہ ناجائز ہے، اور قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔
یہ امام احمد رضا کا فتویٰ ہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بدعتوں کے علم بردار ہے وہ، معاذ اللہ بدعتیں مٹائی ہیں آپ نے۔ اور ایک سوال ہے، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ قبر پر جانے سے مردے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا کوئی عزیز آیا ہے یا کوئی شخص آیا ہے، یا اس کو خبر نہیں ہوتی، اور جو کچھ اس کے نام ایصال ثواب ہوتا ہے یہ اس کو ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ قبر پر جو کوئی جائے مردہ دیکھتا ہے، چاہے اللہ کا ولی ہو یا عام مردہ ہو، جو بھی قبر پر جاتا ہے مردہ اس کو دیکھتا ہے، اور جو کچھ کلام کرے وہ سنتا ہے، اور جو ثواب پہنچائے مردے کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی عزیز یا دوست جائے تو اس کے جانے سے مردے کو راحت اور فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، جیسے دنیا میں کوئی اپنا عزیز آتا ہے، کوئی قریبی آتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد ان کو انتظار رہتا ہے۔ کوئی جاتا ہے اپنا تو خوش ہوتے ہیں وہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب مضامین صحیح حدیثوں میں وارد ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بے شک اعزاء اور احباب کے جانے سے اموات کو فرحت ہوتی ہے۔ کوئی عزیز ہے، قریبی ہے، اس کا کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، ان کے جانے سے مردوں کو خوشی ہوتی ہے اور دیر لگانے سے ان کا انتظار رہتا ہے۔ جیسے آدمی ایک وقت پہ روز جاتا ہے اور کسی دن نہ پہنچ سکے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ ابھی نہیں آیا۔ سوال ہوا کہ قبرستان میں ماں باپ کی زیارت کرنا کب افضل ہے، کب زیارت کی جائے، بہتر کون سا وقت ہے، کون سا دن ہے؟ تو جواب دیا کہ زیارت ہر وقت جائز ہے، مگر شب میں یعنی رات میں تنہا قبرستان نہ جانا چاہیے۔ رات میں اکیلے قبرستان نہ جانا چاہیے، ڈرنے کا اندیشہ ہے۔ 2 ہوں 3 ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو زیارت ہر وقت جائز ہے۔ اور زیارت کا افضل وقت جمعہ کا دن فجر کی نماز کے بعد ہے۔ روز جمعہ بعد نماز صبح یہ زیارت کا بہتر دن ہے۔ آدمی کو ماں یا باپ یا دونوں کی قبر پہ جانا ہو یا کسی عزیز کی قبر پہ جانا ہو تو سب سے بہتر اس کے لیے جمعے کا دن صبح کے وقت، ورنہ زیارت تو ہر وقت جائز ہے، ہر دم جائز ہے، ہر روز جائز ہے۔ اب دیکھیے خاص طور سے جو ہمارا موضوع بیان ہے، قبروں پہ عورتوں کی حاضری۔ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو زیارت قبور منع ہے، قبروں کی زیارت منع ہے۔ اور جب معاملہ ہے یہ عورتیں جاتی بھی ہیں تو درگاہ جائیں گی، اجمیر جائیں گی، بہراج جائیں گی، باپ دادا کی قبر پہ جانے کی خواہش ان کو نہیں ہوتی، اور مطلق منع ہے قبروں کی زیارت، چاہے عوام کی قبریں ہوں، چاہے اولیاء اللہ کی قبریں ہوں یا شہداء کی قبریں ہوں۔ حدیث میں ہے اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر ہو جو قبروں کی زیارت کو جائیں۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جو قبروں کی زیارت کو عورتیں جاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرماتے ہیں ہمارے امام کی عورت کو گوشہ نشینی کا حکم ہے، نہ یوں مردوں کے ساتھ اختلاط کا، جس میں بعض اوقات مردوں کے ساتھ اسے تنہائی بھی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ تو تنہائی رہے، گوشہ نشینی اختیار کریں، اور پھر ایسا کیسے کہ مردوں کے ساتھ وہ ملے جلے، مردوں کے مجمع میں جائیں، اور کبھی کوئی تنہائی بھی ہو سکتی ہے، ان کا بدن بھی مرد کے بدن سے لگ سکتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ ہاں روضہ انور کی حاضری، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری واجب ہے یا واجب کے قریب ہے، صرف اسی حاضری کی اجازت ہے، اس کے سوا
مزارات اولیاء یا دیگر قبروں کی زیارت کو عورتوں کو جانا ہرگز میں پسند نہیں کرتا، خصوصاً اس طوفان بے تمیزی، رقص و مزامیر و سرود میں جو آج کل جاہلوں نے آراس طیبہ میں برپا کر رکھا ہے۔ یہاں بے تمیزی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، رقص و سرود ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، مرد و عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو یہاں قطعاً جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے عرسوں میں شرکت تو میں عوام رجال کو بھی پسند نہیں رکھتا، عام مردوں کو بھی میں پسند نہیں رکھتا۔ جن مردوں کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے، جو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتے، ایسے مرد قطعاً ایسی جگہ نہ جائیں جہاں مردوں عورتوں کا ہجوم ہو، ایسے مزارات پہ، ایسے عرسوں میں، کیونکہ وہ قابو نہیں پائیں گے تو ان کی نگاہیں اٹھیں گی، غیر محرم کا چہرہ دیکھیں گے، ان کا بدن غیر محرم کے بدن سے چھو جائے گا، اس طرح سے یہ گنہگار خود ہوں گے۔ اس لیے عام مرد جو ہے ایسی جگہ قطعاً نہ جائیں، جن کو اپنے نفس پہ پورا قابو ہو، ایسے آدمی کو جانے کی اجازت ملتی ہے۔ تو فرماتے کہ عام مردوں کو بھی میں ایسے مجمع میں شرکت پسند نہیں رکھتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں عورتیں مسجدوں میں حاضر ہوتی تھیں، عورتیں مسجدوں میں جاتی تھیں، جماعت سے نمازیں پڑھتی تھیں، اور طریقہ یہ تھا کہ پہلے مردوں کی صف لگ جاتی تھی اور عورتیں بعد میں آتی تھیں، وہ پیچھے کھڑی ہوتی تھیں، اور اللہ کے حبیب سلام پھیرتے ہی حکم تھا کہ عورتیں چلی جائیں۔ عورتیں چلی جاتی تھیں، اس کے بعد پھر مرد بعد میں نکلتے تھے تاکہ راستے میں کہیں عورت اور مرد اکٹھا نہ ہو سکیں۔ تو عورتیں مسجدوں میں حاضر ہوتی تھیں، جماعت سے نماز پڑھتی تھیں، بلکہ عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی سخت تاکید فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں حاضر ہونے کی سخت تاکید فرمائی تھی کہ وہ بھی عیدگاہ میں جائیں۔ یہاں تک حکم فرمایا کہ برکت جماعت اور دعائے مسلمین لینے کو حیض والیاں بھی نکلیں۔ جماعت کی برکت اور مسلمانوں کی دعا لینے کے لیے جو عورتیں حالت حیض میں ہیں، ناپاک ہیں، وہ بھی جائیں عید اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر، اور وہ نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ بیٹھیں۔ یہ حکم تھا۔ پردہ نشیں کنواریاں بھی جائیں، یہ حکم تھا سرکار کا کہ پردہ نشیں عورتیں کنواریاں بھی جائیں، اور جس کے پاس چادر نہ ہو وہ بھی جائے، ساتھ والی اسے اپنی چادر میں لے لے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عیدین کے دن حیض والی اور پردہ نشیں عورتوں کو، جو بھی نئی نویلی دلہن پردے میں رہتی ہیں، ان سب کو بھی ساتھ لے جائیں تاکہ یہ بھی مسلمانوں کی جماعت اور دعا میں شریک ہوں، اور جو حیض والیاں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں کیونکہ وہ پاک نہیں ہیں۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ حکم دیا تو ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے جس کے پاس چادر نہیں ہے، گھر میں رہتی ہے، وہ کیسے نکلے گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ والی اسے اپنی چادر کا حصہ اڑا دے، جس کے پاس چادر ہے اس کو ساتھ لے لے، اپنی چادر میں اس کو بھی چھپا لے۔ یہ تو عیدین میں حاضر ہونے کی بات ہوئی۔ عورتیں مسجدوں میں جاتی تھیں اور عورتوں کو مسجدوں سے روکنے کو منع فرمایا کہ کوئی مرد عورت کو مسجد میں آنے سے نہ روکے، یہ حکم تھا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ مسند احمد اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ،
اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، وہ اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کے گھر میں آئیں اور لوگوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، یہ حکم تھا۔ لیکن اتنی تاکید کے ساتھ حکم تھا شروع میں، لیکن مسجدوں میں عورتوں کی نماز بند ہو گئی، اب عورتیں مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے، اور ان کا ارشاد اپنے زمانے میں تھا، جبکہ ان کے زمانے میں زیادہ تر اچھی عورتیں تھیں، نیک تھیں، پرہیزگار تھیں، وہ صحابہ کا دور یا تابعین کا شروع کا دور تھا۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لا منعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج باحیات ہوتے اور حضور ملاحظہ فرماتے جو باتیں عورتوں نے اب پیدا کی ہیں تو ضرور انہیں مسجد سے منع فرما دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کر دی گئیں۔ کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، بعد میں ان کو روک دیا گیا۔ اس طرح سے عورتیں مسجد میں آتی ہیں، اگر اللہ کے حبیب ان کی حالت دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے میں فرماتی ہیں جب نیک عورتیں ہی زیادہ تھیں۔ بلکہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد سے منع فرمایا۔ ہمارے حضور کے زمانے میں آتی رہیں، صدیق اکبر کے زمانے میں آتی رہیں، فاروق اعظم کا دور آیا، آپ نے عورتوں کو مسجد سے منع فرما دیا۔ اب یہ عورتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس شکایت لے کر گئیں۔ فرمایا اگر زمانہ اقدس میں حالت یہ ہوتی، حضور عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ عنایہ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا۔ اب یہ عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس شکایت دے کر آئیں کہ اللہ کے حبیب نے منع نہیں فرمایا، صدیق اکبر نے نہیں منع فرمایا، یہ عمر ہیں ہم کو روکتے ہیں مسجدوں میں آنے سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا لو علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما علم عمر ما اذن لکنا فی الخروج، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے جو عمر نے دیکھا تو ہمارے حضور بھی تمہیں مسجد جانے کی اجازت نہ دیتے۔ پھر تابعین ہی کے زمانے سے ائمہ کرام نے ممانعت شروع فرما دی، عورتوں کو منع کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کے حبیب نے تو حکم دیا ہے کہ عورتیں مسجدوں میں آئیں، عیدین میں آئیں، لیکن اماموں نے روکا، ممانعت شروع فرما دی۔ پہلے جوان عورتوں کو منع فرمایا کہ جوان عورتیں مسجدوں میں نہ آئیں، گھروں پہ نماز پڑھ لیا کریں۔ پھر اس کے بعد بوڑھی عورتوں کو بھی منع فرما دیا گیا کہ بوڑھی عورتیں بھی مسجد میں نہیں آ سکتی، گھروں پہ نماز پڑھیں۔ پہلے دن میں منع کیا گیا کہ عورتیں دن میں مسجد میں نہ آئیں، ظہر اور عصر کے وقت مسجد میں نہ آئیں، مغرب اور عشاء اور فجر میں آ سکتی ہیں۔ پھر رات کو بھی منع فرما دیا گیا، یہاں تک کہ حکم ممانعت عام ہو گیا، نہ دن میں آ سکتی ہیں، نہ رات میں آ سکتی ہیں، نہ جوان آ سکتی ہیں، نہ بوڑھی عورتیں آ سکتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے تو حکم دیا تھا مسجد میں آنے کا، تاکید فرمائی تھی جماعتوں میں حاضر ہونے کی، لیکن صحابہ نے روکا، تابعین نے روکا، ائمہ نے روکا۔ تو کیا اس زمانے کی عورتیں بری تھیں؟ اب کی عورتیں بڑی نیک اور پرہیزگار ہو گئی ہیں؟ کیا جب فاحشات یعنی بری عورتیں زیادہ تھیں، اب نیک عورتیں صالحات زیادہ ہیں؟ فرماتے ہیں کیا جب اس وقت جو ہے فیض و برکات نہ تھے، اب فیض و برکات زیادہ ملتے ہیں مزارات سے؟ یا پہلے فیض و برکات کم ملتے تھے؟ اللہ کے گھر سے فیض نہیں ملتا ہے، صرف مزاروں ہی سے فیض ملتا ہے۔ کیا جب فیض کم ملتے تھے اب فیض زیادہ ملتے ہیں؟ حاشا، ہرگز نہیں، بلکہ قطعاً یقیناً اب معاملہ بالکل الٹا ہے۔
اب اگر ایک عورت نیک ہے تو اس وقت ہزاروں عورتیں نیک اور صالحہ تھیں. اگر اس وقت ایک عورت فاسقہ اور بری تھی، اب ہزاروں عورتیں فاسقہ اور بری ہیں. اب اگر ایک حصہ فیض ہے تو اس وقت ہزار حصے فیض کے تھے. اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یاتی عام الا والذی بعدہ شر منہ، جو سال بھی آئے گا اس کے بعد والا اس سے برا ہی ہوگا. ان آیا ہی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اسی سے ہمارے علماء نے استدلال کیا اور جوان عورتوں کو جانے سے مطلقاً منع فرمایا. رہ گئی بوڑھی عورتیں، ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر اور عصر میں جانے کی ممانعت کی تھی اور فجر اور مغرب اور عشاء میں اجازت رکھی تھی. لیکن پھر فتویٰ اس پر ہے کہ تمام نمازوں میں عورتوں کی، جوانوں کی اور بوڑھیوں کی حاضری منع ہے، اس لیے کہ اب خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. عینی جلد سوم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، المرأۃ عورۃ، عورت سراپا شرم کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب کب ہوتی ہے؟ جو اپنے گھر کی تہ میں ہوتی ہے، گھر کے ایسے حصے میں ہو کہ باہر سے کوئی مرد جھانک کر اس کو دیکھ نہ سکے. جب پردے کے اندر ہوتی ہے، گھر کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ سے بہت قریب ہوتی ہے. اور وہی عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر نگاہ ڈالتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر کا حال سنیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے دن کیا کرتے تھے؟ مسجد میں کھڑے ہو جاتے، کنکریاں لیے رہتے تھے، کنکریاں مار مار کر عورتوں کو مسجد سے نکالتے تھے. عورتیں جو مسجد میں جاتی تھی جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کو کنکریاں مار مار کے نکالتے تھے. اور جب یہ خیر زمانہ، بہتر زمانہ، اچھا زمانہ، جب اس زمانے میں ان عظیم فیوز و برکات کے وقتوں میں عورتیں منع کر دی گئیں. اور کاہے سے منع کر دی گئیں؟ مسجدوں کی حاضری سے منع کر دی گئیں، جماعتوں کی شرکت سے منع کر دی گئی. نماز پڑھنا فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں جا سکتی، جماعتوں میں شریک نہیں ہو سکتی. حالانکہ دین متین میں مسجدوں میں حاضری اور جماعتوں میں شرکت دونوں کی سخت تاکید کی گئی ہے. تو کیا ان شر کے زمانوں میں، برائی کے زمانوں میں عورتوں کو اجازت دی جائے گی؟ وہ بھی کاہے کی؟ نماز پڑھنے کی نہیں، بلکہ قبروں کی زیارت کو جانے کی، درگاہوں پہ جانے کی، میلہ ٹھیلا میں جانے کی. جبکہ قبروں کی زیارت موقت بھی نہیں ہے، صرف اور صرف جائز ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. اور خصوصاً ان میلوں ٹھیلوں میں جو خدا ناترسوں نے، اللہ سے نہ ڈرنے والوں نے مزارات پر نکال رکھے ہیں، یہ کس قدر شریعت مطہرہ سے منافقت ہے. تو اب جب نماز پڑھنے کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے جماعت میں نہیں آ سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی، تو قبروں کی زیارت کے لیے درگاہوں پہ کیسے جا سکتی ہیں؟ شریعت ان کو اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ ادھر تو عبداللہ بن عمر تھے، کنکریاں مار مار کے عورتوں کو مسجد سے نکالتے تھے. اگر اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر ہوتے، ان جیسا کوئی شخص ہوتا اور درگاہوں پہ پہنچ جاتا، تو لاٹھی مار مار کے درگاہوں سے اور مزارات سے عورتوں کو بھگاتے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عورتیں سب بری نہیں ہوتی ہیں، اور صحیح بات بھی ہے، بہت عورتیں نیک ہوتی ہیں، پرہیزگار ہوتی ہیں، پارسا ہوتی ہیں. تو کم سے کم جو عورتیں نیک ہیں، پارسا ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو اجازت ہونی چاہیے. وہ درگاہوں پہ جا سکتی ہیں، قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں ایک نقطہ اور ہے جس سے عورت کے نیک اور بری ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا، اور قطعاً حکم سب کو عام ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اگرچہ کیسی ہی صالحہ پارسا ہو، پھر بھی اس کے لیے منع ہی رہے گا. فرماتے فتنہ وہی نہیں ہے کہ عورت کے دل سے پیدا ہو، عورت بدکار ہو، عورت برائی کرے، عورت بے حیائی کرے، یہی فتنہ نہیں ہے،
بلکہ فتنہ وہ بھی ہے اور سخت تر فتنہ ہے جس کا فاسقوں سے عورت پر اندیشہ ہے۔ فاسقوں کی نگاہ تو اٹھے گی ان کے اوپر، فاسقوں کی نیت میں فتور پیدا ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کر کے، تو یہاں عورت کی صلاح کیا کام دے گی، عورت کا نیک اور پارسا ہونا کیا کام دے گا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ مقدسہ، ان کے لیے کیا کیا القاب لائیں دیکھی، ان کی بیوی اتنی پرہیزگار تھیں، اپنی زوجہ مقدسہ صالحہ عابدہ زاہدہ تقیہ حضرت عاتقہ نام تھا، اتنی متقی پرہیزگار تھیں۔ ان کو مدینہ طیبہ کی مسجد کریم کی حاضری سے روکا، مسجد نبوی کی حاضری سے انہوں نے روکا، اور ان پاک بیوی کو مسجد کریم سے عشق تھا، اللہ کے حبیب کی مسجد نبی سے بڑا عشق تھا، بڑا پیار تھا ان کو۔ اور ان کا نکاح جب حضرت زبیر سے ہوا تو انہوں نے منع فرمایا کہ اب تم مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ، گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ منع فرماتے لیکن وہ نہ مانتی، ان کا دل نہیں مانتا تھا۔ تو ایک روز انہوں نے یہ تدبیر کی کہ عشاء کے وقت اندھیری رات میں ان کے جانے سے پہلے ہی راستے میں کسی دروازے میں چھپ رہے، راستے میں جا کے کھڑے ہو گئے، کسی دروازے میں چھپ کر رہے، اندھیری رات تھی۔ جب یہ ان کی بیوی آئیں اور اس دروازے سے آگے بڑھیں تو انہوں نے نکل کر پیچھے سے ان کے سر مبارک پر ہاتھ مارا اور پھر چھپ گئے۔ وہ تو سمجھ نہ سکی میرے شوہر ہیں، سمجھا کسی غیر نے جو یہ حرکت کی ہے۔ حضرت عاتقہ نے کہا انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں۔ فسد الناس، لوگوں میں فساد آ گیا ہے، لوگ کس قدر برے ہو گئے ہیں، عورت نکلتی اس کو چھیڑتے ہیں لوگ۔ بس یہ فرما کر واپس مکان کو واپس چلی آئیں، مسجد نبی نہیں گئیں، اور واپس آنے کے بعد پھر اس قدر پردہ نشی ہو گئیں کہ پھر جنازہ ہی نکلا ان کا، کبھی زندگی میں کبھی گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو حضرت زبیر نے انہیں یہ تنبیہ فرمائی کہ عورت کیسی ہی صالحہ ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اس کی طرف سے اندیشہ نہ صحیح، لیکن فاسق مردوں کی طرف سے اس پر خوف کا کیا علاج ہے۔ وہ فاسق مردوں کی حوث کی نگاہوں کا شکار ہو سکتی ہے، فاسقوں کی نگاہ ان پر پڑ سکتی ہے، ان کی نگاہوں میں، ان کی نیتوں میں فتور پیدا ہو سکتا ہے۔ تو بری عورتوں کو تو اس لیے روکا جائے کہ یہ جائیں گی تو بے حیائی کریں گی، برائی کریں گی، فحش کام کریں گی، اور نیک عورتوں کو اس لیے روکا جائے کہ ان کو دیکھ کر کے بدکار مردوں کی نیت میں فتور پیدا ہوگا، وہ گنہگار ہوں گے، اس لیے ان کو بھی روکا جائے، ان کو بھی روکا جائے۔ اور امام نے یہاں تک فرمایا کہ ایسے میلوں ٹھیلوں میں جہاں مرد عورتوں کا ہجوم ہو تو عام مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، یقیناً درگاہ جائیں، اجمیر جائیں، میں خود جاتا ہوں، کبھی کبھی اجمیر شریف حاضری ہوتی ہے، بارہ شریف تو میں نے جو ہے جا کر کے کتنے دن جو ہے وہاں ریاضت بھی کی ہے، درگاہ شریف بھی حاضری میری ہوتی رہتی ہے، میں منع نہیں کرتا۔ لیکن آپ بتائیے کہ کیا آپ کو جو شوق ہوتا ہے، جو ذوق ہوتا ہے درگاہ جانے کا، اجمیر جانے کا، وہی شوق پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے قبروں پہ جانے کا؟ منت مان لیتے ہیں 5 بیفے درگاہ جائیں گے، 7 بیفے درگاہ جائیں گے، کبھی ماں باپ کی قبروں پہ جانے کے لیے بھی آپ نے کوئی منت مان لی؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اپنی ماں کی قبر پہ جائیں، باپ کی قبر پہ جائیں، اپنے عزیز کی قبر پہ جائیں، آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب آپ کو اجمیر جانے سے بھی نہیں ملے گا جتنا ماں باپ کی قبروں کی زیارت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اللہ والوں کی قبر پہ جائیں آپ تو آپ ان کی سیرت سامنے رکھیں کہ جن کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، انہوں نے کس قدر اللہ کی بندگی کی ہے، کس قدر دین کی خدمت کی ہے، ہم ان کی سیرت اپنانے کی کوشش کریں، ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، تب تو ان کی درگاہوں میں جانے کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر ان کی درگاہوں میں جائیں صرف پیدا ٹھیلا دیکھنے کے لیے جائیں، نمازیں چھوڑیں، روزے چھوڑیں، گناہ کریں، تو پھر جانا بالکل بیکار ہے۔ ایسے حاضری دینے والوں کو صاحب مزار سے کوئی فیض کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع شریعت کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے سارے احکام پر مکمل طور سے عمل کرنے کی